یہ ہے اردو بازار، کراچی کے دل میں واقع ایک ایسی جگہ جہاں ہر دکان ایک کہانی سناتی ہے، ہر کتاب علم کے خزانے کی گواہی دیتی ہے۔ آج ہم آپ کو اس بازار کی وہ کہانی سنانے جا رہے ہیں جو شاید وقت کی دھول میں کہیں گم ہو رہی ہے۔ یہ بازار ان لوگوں کے لیے ایک خزانہ ہے جو کتابوں کے شوقین ہیں، جو ان صفحات میں چھپے علم اور داستانوں کو اپنے دل میں بسانا چاہتے۔ کالج یونیورسٹی کی بکس تو یہیں پہ ملتی ہیں نا زیادہ، اس کے علاوہ ہر جگہ ذرا مشکل سے ملتی ہیں، پھر یہاں پہ سیکنڈ ہینڈ بکس مل جاتی ہیں، لیکن بکس پڑھنے کا رجحان تو بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس بازار کی ابتدا دہلی کے اردو بازار سے متاثر ہو کر کی گئی تھی، جو مغل دور میں علم و ادب کا ایک اہم مرکز تھا۔ لفظ اردو ترکی زبان سے آیا ہے۔ کراچی کے اردو بازار نے بھی اپنے ابتدائی دور سے ہی علم اور ادب کو فروغ دینے کا بیڑا اٹھایا، اور یہ جگہ ایسی ہے جو کراچی کی شناخت اور اس کی تہذیب کا حصہ بن چکی ہے۔ میرا نام محمد انوار ہے سر۔ 80 میں ابتدا کری تو اب تک تقریباً 45 ایئرز ہو گئے ہیں۔ ہماری دکان کا نام ہی ایم اے بک سیلر ہے، تو ماسٹرز کی کتابوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، ایم اے وغیرہ کی زیادہ، ایم اے اردو، ایم اے اسلامیات، سیاسیات، معاشیات، ایم اے فلسفہ وغیرہ، یہ ہمارے پسندیدہ شعبے ہیں۔ ایک وقت تھا جب اردو بازار کی گلیوں میں کتاب خریدنے والوں کا ہجوم ہوتا تھا، مگر آج وہ رونق کم ہوتی جا رہی ہے۔ نئی نسل جو کبھی اردو بازار کے دکانداروں کے لیے امید کا باعث ہوا کرتی تھی، آج موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا میں کھو چکی ہے۔ وہ لوگ جو کبھی یہاں آ کر کتابوں کے صفحات پلٹا کرتے تھے، اب ان کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے۔ یہ اردو بازار ایکچولی لوگ آتے اس لیے ہیں کہ لوگوں کو چیپ بکس چاہیے ہوتی ہیں۔ میرا نام عثمان ہے، عثمانیہ بک شاپ ہے میری۔ میرا اراؤنڈ بزنس 15 ایئرس سے میرا پرسنلی ہے، ورنہ تو میرے فادر کا بزنس ہے یہ 40 ایئرس سے۔ کراچی کا جو اردو بازار ہے نا، یہ میں آپ کو اوور آل دلیل کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان بھر میں سب سے سستی کتاب ہے۔ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ یہاں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، اور پھر یہاں پہ یہ کہ لوگ مطلب کم پروفٹ میں کام کر لیتے ہیں۔ یہاں کے دکاندار ہمیں بتاتے ہیں کہ انہیں اب کن مشکلات کا سامنا ہے۔ کتابیں بیچنا ان کے لیے آج بھی ایک جذبہ ہے، مگر حالات نے انہیں چیلنجز میں ڈال دیا ہے۔ جہاں کبھی اردو بازار میں نوجوان علم کی تلاش میں آیا کرتے تھے، اب ان کے ہاتھ میں کتابوں کے بجائے اسمارٹ فونز ہیں۔ دکانداروں کو فکر ہے کہ اگر یہی چلتا رہا تو کیا اردو بازار کا یہ علم اور خزانہ آنے والی نسلوں تک پہنچ پائے گا؟ موبائل فون تو ایسی چیز ہے کہ وہ دنیا سے بالکل سب کو ہٹا دیا ہے، سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں بالکل بچے۔ کہاں پڑھیں گے کتاب؟ میرا نام رضوانہ ہے، ہم ٹورنٹو میں رہتے ہیں۔ ہر دکان پر ایک وقت میں جہاں نوجوان یا کر علم کی تلاش میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اب وہاں خاموشی ہے۔ دکاندار بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب گاہکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن آج وہ وقت گیا جب نوجوان اس بازار میں شوق سے آتے تھے۔ شاپ ہے ہماری سویل سائنٹیفک کے نام سے۔ میرا نام ہے محمد عمر، ایز اے مینیجر ہوں میں یہاں پہ۔ لیکن اردو بازار کا یوں ہے کہ قریب قریب میں یہاں پہ کوئی اور شاپ ہے نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب اسٹوڈنٹ یہاں پہ آ رہا ہے، میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہے یا پھر دوسرے اسکول والے آ رہے ہیں جب بکس لینے کے لیے، تو سائنس کے لیے کہاں جائیں گے؟ سائنس کا سامان اور کہیں ایسی کوئی مارکیٹ نہیں ہے کراچی کے اندر پراپر مارکیٹ بنی ہوئی ہے سائنٹیفک کے حوالے سے۔ اردو بازار سے یہ سمجھ لیں کہ ہماری شاپ ہے 1985 سے، 1985 یا 1982 سے، ٹھیک ہے، جب سے الحمدللہ چل رہی ہے، اور ایک نام ہے سویل سائنٹیفک کا، پورے پاکستان میں ہماری سپلائی ہوتی ہے یہیں سے، اسی شاپ کے نام کی وجہ سے۔ اردو بازار کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ یہاں کے دکاندار آج بھی اس بازار کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اپنی محبت اور جنون سے۔ ان کے لیے کتابیں محض ایک تجارت نہیں، بلکہ ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ کچھ دکاندار ہمیں بتاتے ہیں کہ جب کوئی نوجوان یہاں آ کر کسی پرانی یا نایاب کتاب کے بارے میں پوچھتا ہے، تو ان کے چہرے پر ایک خوشی اور امید نظر آتی ہے، جیسے اس بازار کی کہانی میں ایک نیا باب لکھا جا رہا ہو۔ تمام کاروبار سپرتے جا رہے ہیں، خاص کر کتابوں پہ زیادہ عذاب نازل ہوا ہے، اور مختلف وجوہات کی بنا پر کسٹمر کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، کتابیں مہنگی ہو گئی ہیں،
यहाँ के दुकानदारों का मानना है कि किताबों की अहमियत कभी खत्म नहीं होगी। शायद वक्त के साथ साथ ये बदल जाए, मगर किताबों का एक अपना मकाम है जो कोई भी चीज़ नहीं ले सकती। उर्दू बाज़ार का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ दुनिया भर की महंगी से महंगी किताब यहाँ पे चीप प्राइसेस में मिल जाती हैं। अगर आपको कोई 20,000 रुपये की बाहर की कोई किताब है ना, उसका PDF ला के तो हम आपको उसको 500 रुपये में प्रिंट करके दे देंगे। क्योंकि जिनका कॉपीराइट नहीं है उसका तो वो होता है कि राइट के आप प्रिंट कर सकते हो, लेकिन ये कि जो पाकिस्तानी कॉपीराइटेड मटेरियल होते हैं ना, उनको प्रिंट करने के हम हक में नहीं है। क्या कोई स्कूल माफिया है जो जानबूझकर कोर्स की किताबें बाजार से गायब कर देता है ताकि तलबा सिर्फ स्कूल से खरीदने पर मजबूर हों? होता ये है कि वो क्या कहते हैं, स्कूल वाले जो हैं पब्लिशर हजरात से कमीशन तय कर लेते हैं। अपना कमीशन देकर तालिब इल्म को जो दर्जशुदा कीमत पे देते हैं तो उस पर भी स्कूल की फीस अलग लेते हैं। और क्या कहते हैं, किताबें, कॉपियाँ तो नहीं बल्कि यूनिफॉर्म, बल्कि बाद जगह कार्डिगन, समझ में आए जी, और बाद जगह जूते तक के सप्लाई करते हैं स्कूल में। इस मौजू पर लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ लोगों का ख्याल है कि कोर्स की किताबें जानबूझकर मार्केट से गायब की जा रही हैं, जबकि दूसरे इसे महज एक अफवाह समझते हैं। यार माफिया तो हम नहीं कह सकते। सीन ये है कि जो अब जैसे सिंध बोर्ड है, सिंध बोर्ड का सीन ये होता है कि सिंध बोर्ड वाले जो है ना, वो मतलब अहल लोगों को पब्लिशिंग का राइट्स नहीं देते। मतलब ये कि वो शो करते हैं कि 10,000 बुक्स प्रिंट कर रहे हैं, वो 20,000 भी कर देते हैं, लेकिन ये कि वो मार्केट में हर एक शॉपकीपर को मिलने चाहिए ना जो बुक्स। अवेलेबिलिटी का इशू सबसे ज़्यादा ये होता है कि लोगों को पहुंचती नहीं है, जो शॉपकीपर्स है ना उनको, वेंडर्स को नहीं पहुंचती। याद रखें, उर्दू बाजार की ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं, बल्कि एक सकाफत की है। ये हमारे अदब, हमारी ज़बान और हमारी शनाख्त का एक हिस्सा है। अगर हम इसकी हिफाजत नहीं करते तो हम अपनी नस्लों को उनकी सकाफत की रोशनी से महरूम कर देंगे। आएं, हम सब मिलकर इस इल्म के खजाने को बचाने की कोशिश करें और उर्दू बाजार की कहानी को नए सिरे से जिंदा करें।